بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم دوست قابل عزت و تکریم ڈاکٹر رشید صاحب، برخوردار اقبال حیدر صاحب، منتظمین اور تمام دوست احباب، بچے بچیاں، بزرگ، سب کو میری طرف سے بہت زیادہ مبارک کہ آپ اس بابرکت اور سعید محفل میں دور دراز سے تشریف لائے اور کافی دیر آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اپنا وقت صرف کیا۔ عزیزان گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تقریب سعید ہر سال منائی جاتی ہے۔ مسلمان اپنی عقیدت اور محبت، خلوص و ایثار کے جذبات کا احترام کرتے ہیں۔ یہ خلوص، ایثار، جذبات اس بات کی طرف اشارہ ہے اور اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے اندر اپنے نبی، اپنے پیغمبر، اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے نجات دہندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت موجود ہے۔ انسان وہی کچھ کرتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ کرتا ہے جو راستے اس کے لیے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ یہ دنیا ایک گروہی سسٹم ہے، یہاں نہ سارے نیک ہوتے ہیں، نہ سارے برے ہوتے ہیں، نہ سارے خدا رسیدہ ہوتے ہیں، اور نہ سب کے سب شیطان پرست ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں کافر بھی ہیں، اس دنیا میں بت پرست بھی ہیں، مشرک بھی ہیں،
اس دنیا میں توحید پرست بھی ہیں، توحید کا پرچار کرنے والے بھی ہیں، بغض و عناد والے لوگ بھی ہیں، اخوت و مروت والے لوگ بھی ہیں، خود غرض لوگ بھی ہیں، ایثار پیشہ لوگ بھی ہیں، خدمت خلق میں اپنے آپ کو غرق کر دینے والے لوگ بھی ہیں، اور اپنی ذات کے گرد گھومنے والے لوگ بھی ہیں۔ ایک سسٹم ہے گروہی کہ اس گروہ میں الگ الگ ہر گروہ کام کرتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں، توحید پرست ہوتے بھی ہیں، لیکن ان کے ذہن میں کچھ ایسی گرہ پڑ جاتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ براہ راست اللہ ہی سب کچھ ہے، وسائل کا کیا کر رہا ہے۔ لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ وسائل کا کیا کرنا ہے، تو یہ بات ان کے ذہن سے نکل جاتی ہے کہ دنیا ساری کی ساری عالم وسائل ہے۔ کوئی آدمی ماں باپ کے وسیلے کے بغیر پیدا نہیں ہوتا، کوئی آدمی وسیلے کے بغیر کوئی کاروبار نہیں کرتا، کسی کو ملازمت نہیں ملتی، بیاہ رشتے شادی نہیں ہوتا، صحت نہیں ہوتی۔ ایک بیمار آدمی ہے، وہ کہیں گے صاحب وسیلے کا کیا کرنا، اللہ سے دعا مانگو، ڈاکٹر کے پاس کیا کرنا چاہتے۔ تو اگر وہ اللہ سے دعا مانگے گا، اللہ تو دعا قبول کرنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی تو حضرت لقمان پیغمبر اس لیے پیدا کیے کہ وہ نو انسانی کے لیے ایک ایسا نظام بنا دیں کہ اگر انسانی فرد کوئی بیمار ہو تو اسے ڈاکٹر مل جائے، حکیم مل جائے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہاں ایک گروہی سسٹم ہے، انسانوں کا ایک گروہ ہے، انسانوں میں بے شمار گروہ ہے، جنات کا ایک گروہ ہے، جنات میں بے شمار گروہ ہے، فرشتوں کا ایک گروہ ہے، فرشتوں میں بے شمار گروہ ہے، ملائکہ انصری ہیں، انصریون ہیں، ملائکہ عرضی ہیں، ملائکہ سماوی ہیں، حاملان عرش ہیں، ملائکہ اعلیٰ ہیں۔ ایک تقسیم اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہے، اور اس تقسیم میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس نظام کا حصہ بنا دی ہے کہ ہر گروہ دوسرے گروہ کے کسی نہ کسی طرح کام آئے گا۔ مثلا ایک ڈاکٹر ہے، وہ پھوڑے کا آپریشن کر دیتا ہے، کتنی بڑی تقریب ہے، اس نے تو پوری ٹانگ کاٹ دی، لیکن وہ تقریب اس ایک انسان کے لیے تعمیر بن گئی۔ دوسرا آدمی کوئی تعمیر شروع کر دیتا ہے، اس تعمیر میں بھی تقریب ہے، اس تعمیر میں تقریب یہ ہے کہ آپ نے مٹی کے ذرات کو رون ڈالا، بجری کو سمندر سے الگ کر دیا، سیمنٹ پہلے پہاڑ کو کاٹا، اس کو توڑا، اس کی پر موت وارد کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس پتھر کو آپ نے جلایا، جلا کے اس کو پیسا، پیس کے سیمنٹ بنایا، سیمنٹ سے تعمیر کھڑی کر دی۔ تو وہ تو تخریب ہو گئی نا، جو پہاڑ کا کاٹنا، اس کے ٹکڑے کرنا۔ آن کے ٹکڑے کر کے جلا دیے جائے اور اس کی راکھ کو مسالہ بنا کے دیوار بنا دی جائے، کیا یہ تخریب نہیں ہے؟ تو یہاں تخریب بھی تعمیر ہے، اور عجیب بات ہے، تعمیر بھی یہاں تخریب ہے۔ تعمیر اور تخریب
دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. تعمیر کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، تخریب کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا. مثلا 360 بت خانے کعبے میں رکھے ہوئے ہیں، بلا شبہ اس سے بڑی کیا تخریب ہوگی کہ ایک اللہ کی موجودگی میں 360 بتوں کی پرستش کی جائے. اللہ تعالیٰ نے اس تخریب کو ختم کرنے کے لیے ایک سلسلہ، ایک گروہ بنایا، اور وہ گروہ انبیاء کا گروہ تشکیل پایا. آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک سلسلہ قائم ہوا. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا زمین کا کوئی خطہ، کوئی چپا ایسا نہیں ہے کہ جہاں پیغمبر ہم نے نہیں بھیجے. کچھ لوگ 1,24,000 بتاتے ہیں، کچھ لوگ 1,44,000 بتاتے ہیں. بہرحال اتنی بڑی تعداد کہ جو قابل تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس گروہ بنایا اتنی تعداد کا، اور اس گروہ کو ایک مخصوص طرز فکر عطا کیا. جس طرح ایک شرابی ہے، شرابیوں کی ایک مخصوص طرز فکر ہے، جوا کھیلنے والے ہیں ان کی ایک مخصوص طرز فکر ہے. اب جوا کھیلنے والا آدمی گھر کے برتن بھی بیچ دیتا ہے، زیور بھی بیچ دیتا ہے، جو اس کے ہاتھ لگتا ہے وہ بیچ دیتا ہے. اسی طرح تعمیر کرنے والے لوگ، ایثار کرنے والے لوگ، ان کی بھی ایک طرز فکر ہے. تو اب ہم یوں کہیں گے کہ یہ پوری کائنات، اور کائنات کے اندر اربوں خربوں زمینیں ہماری جیسی، یہ سب طرز فکر پر قائم ہے. اور ان طرز فکر میں اللہ تعالیٰ نے اس طرز فکر کو جاری و ساری رکھنے کے لیے گروہ بنائے. اس میں ایک گروہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ہے. اس گروہ کی طرز فکر کیا ہے؟ وہ گروہ کہتا ہے کہ پیدا کرنے والا ایک ہے. جب ہم یہ کہیں گے پیدا کرنے والا تو وہ ایک ہی ہوگا، خالق اس کا نام ہوگا. جب ہم مخلوق کہیں گے تو اس کا مطلب بھی ایک نہیں ہوگا. جہاں پیدا کرنے والے کا تذکرہ آئے گا وہ واحد ہستی ہوگی، اور جہاں پیدا ہونے والی چیزوں کا تذکرہ آئے گا وہ کثرت ہوگی. اب جو پیدا کرنے والا ہے اس نے چونکہ اپنی مرضی سے یہ سارا گروہی سسٹم، سارا نظام خود بنایا ہے، اس نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری بھی خود ہی لے لی ہے کہ ان گروہوں کو مستقل حیثیت دینی ہے، ان گروہوں کی حفاظت کرنی ہے، ان گروہوں کو زندہ اور قائم رکھنے کے لیے وسائل فراہم کرنے ہیں. نتیجے میں بہت سارے گروہ بن گئے. اب ان بے شمار گروہوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کو اپنا گروہ بنایا، بتایا، اور وہ پیغمبروں کا گروہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبروں کی طرز فکر میں یہ بات راسخ ہوتی ہے. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، کہ ان کے علم میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ یہاں جو کچھ ہے وہ ایک خالق اللہ کا بنایا ہوا ہے. یہاں جو کچھ ہے اس کے اوپر ایک خالق اللہ کی اجارہ داری ہے. الا انہ بکل شیء محیط.
اللہ وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. پیغمبرانہ طرز فکر یہ ہے کہ جو خالق نے بنا دیا وہ بن گیا، اور جو خالق نے نہیں بنایا وہ نہیں بنا. ساتھ ہی ساتھ خالق نے ایسا نظام قائم کر دیا ہے کہ جس چیز کو، جس شے کو، جس ہستی کو خالق نے تخلیق کر دیا ہے، اپنے سے جدا کر دیا ہے، اس شے کو، اس ہستی کو لازماً خالق کی طرف لوٹتا ہے. قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جو چیز آ گئی، پیدا ہو گئی، اس چیز کو دوبارہ خالق کی طرف جانا ہے، پلٹنا ہے. اور جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اگر اس مقصد کو پورا نہیں کیا گیا تو اس کا حساب کتاب ہوا. مقصد کو پورا کر دیا. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ خالق نے یہ تمام گروہ اس لیے بنائے ہیں کہ وہ اس بات کا ادراک کریں کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں. تو پیغمبرانہ طرز فکر یہ ہے کہ انسان اس بات سے آگاہ ہو جائے کہ اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، اس کو پیدا کیوں کیا گیا ہے. اب یہ کہنا کہ صاحب اللہ میاں یہاں برائیاں اگر نہ بناتے، جوا نہ ہوتا، سٹا نہ ہوتا، شراب نہیں ہوتی اور دوسری تقریبات نہیں ہوتی تو سارے ہی نیک ہو جاتے. تو سارے ہی اگر نیک ہو جاتے بھائی تو انتخاب نیکی کا کس طرح ہوتا؟ نیکی کا انتخاب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ برائی اس کے ساتھ ساتھ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا کہ یہاں ہر شے دوری بنائی جاتی ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ. ہر چیز یہاں دوری دوری بنائی جاتی ہے. پانی ٹھنڈا ہوگا، ٹھنڈا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ گرم اس کی ضد موجود ہے. آدمی صحت مند ہوگا، کیوں ہوگا؟ اس لیے صحت مند ہوگا کہ اس کی ضد بیماری موجود ہے. آدمی خوشحال ہوگا، خوشحال کیوں ہوگا؟ خوشحال اس لیے ہوگا کہ اس کے ضد بدحالی موجود ہے. اگر بدحالی ختم کر دی جائے تو خوشحالی آٹومیٹک ختم ہو. اگر گرم کو ختم کر دیا جائے تو ٹھنڈے پانی کا وجود خود بخود ختم ہو جائے گا. اگر انسان کے اندر پیاس کا جذبہ ختم کر دیا جائے تو اس دنیا سے پانی اڑ جائے گا، بھاپ بن کر ہو جائے گا. پانی کا پانی کا وجود اس لیے نہیں ہے کہ وہ پانی ہے آپ پیئیں. پانی کا وجود اس لیے ہے کہ آپ کے اندر ایک تقاضا ہے پانی کو استعمال کرنے کا. پانی کون نہیں پیتا؟ پانی زمین بھی پیتی ہے، پانی انسان بھی پیتے ہیں، پانی پرندے بھی پیتے ہیں، پانی درخت بھی پیتے ہیں. اب دیکھیے بارشیں نہیں ہوئی، جا کے دیکھیں اندرون سندھ کے حال ہوا ہے درختوں کا. تو پانی اس لیے موجود نہیں ہے کہ پانی کی اپنی ذاتی کوئی حیثیت ہے. پانی اس لیے موجود ہے کہ مخلوق کے اندر پیاس کا تقاضا موجود ہے. گیہوں اس لیے موجود ہے کہ انسان کی اور دوسری مخلوقات کی ضروریات کا ایک حصہ ہے کہ فوڈ ہو، کھانا ہو، پیٹ بھرے. اگر بھوک ختم ہو جائے گی تو یہاں گندم کا نام و نشان آپ کو نہیں ملے گا. اب آپ یہ دیکھیں ہم لوگ گندم کھاتے ہیں، اربوں خربوں سنگوں آدمی مر گئے کھاتے کھاتے. کیوں؟ ابھی آج بھی موجود ہے. کیوں موجود ہے؟ اس لیے کھانے والے موجود ہیں. کتنے بھی لوگ مر جائیں لیکن پھر بھی کھانے والے موجود ہیں.
اس وقت 6 ارب کی آبادی ہے دنیا میں. 6 ارب کی آبادی عام طور سے جو انسانوں کا ایک کھانے پینے کا نظام ہے وہ یہ ہے کہ 3 وقت کھاتے ہیں، ناشتے میں، دوپہر میں، رات میں کھانا کھاتے ہیں. تو 18 ارب آدمی روز اللہ تعالیٰ کے دسترخوان سے کھانا کھاتا ہے اور اپنی چوائس کا کھانا کھاتا ہے، جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کھاتا ہے. یہ جو 18 ارب آدمی اس زمین کی بات ہو رہی ہے، اس کے علاوہ اور بھی لاکھوں زمینیں ہیں اس طرح کی. یہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو کھانا کھلا رہے ہیں 18 ارب آدمیوں کو روز، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جس اللہ نے آپ کو کھانا دیا، کبھی آپ نے سوچا کہ وہ اللہ کیوں آپ کو کھانا دے رہا ہے؟ کبھی آپ نے اس کھانے کا کوئی پیسہ دیا اللہ نے؟ پیسہ آپ دیتے ہیں کسان کو دیتے ہیں، دکان پہ جا کے آٹا خریدتے ہیں، پیسے دکاندار کو دیتے ہیں، آٹا پسواتے ہیں تو چکی والے کو دیتے ہیں. اللہ کو کیا دیا؟ اللہ کی زمین آپ استعمال کرتے ہیں، اس پہ قتل بھی ہو جاتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ یہ اتنی بڑی زمین اللہ نے آپ کے تصرف میں دے دی، زمین کو ایسا بنا دیا کہ آپ اس میں کھود کے جو چاہے کاشت کر لیں، زمین کو اتنا صاف کر دیا کہ آپ اس کو کاٹ کے اپنے گھر بنا لیں. کیا اس زمین کا کوئی 1 پیسہ، 1 ٹکا، 1 روپیہ 3 ارب سال کی تاریخ بتاتے ہیں سائنسداں اس دنیا میں کسی نے اللہ کو دیا؟ کیوں بھائی؟ چلو نہیں دیا، کبھی زبانی شکر ادا کیا؟ یہ کون سی طرز فکر ہے؟ یہ طرز فکر تخریب کی طرز ہے، یہ طرز فکر احسان فراموشی کی طرز فکر، یہ طرز فکر لالچ کی طرز فکر، خود غرضی کی طرز فکر. انبیاء علیہ السلام کی جب طرز فکر کا مطالعہ کریں گے تو وہاں آپ کو ایک ہی بات نظر آئے گی. نبی سیدنا حضور علیہ السلام کی پوری سیرت آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں آپ کو ایک ہی بات نظر آئے گی. نبی مکرم علیہ السلام کی ہر سوچ، ہر عمل، ہر کردار، ہر اخلاق پیور آف اللہ، جو اللہ نے کہا بس بس. معافی اللہ کے لیے، اگر جہاد کرنا ہے تو اللہ کے لیے، بچوں کی پرورش کرنی ہے تو اللہ کے لیے، بیوی کے حقوق پورے کرنے تو اللہ کے لیے، شوہر کے حقوق پورے کرنے تو اللہ کے لیے. اور جب یہ طرز فکر کسی انسان کے اندر سے نکل جاتی ہے تو وہ معاشرہ شیطانی معاشرہ بن جاتا ہے. دنیا میں ظلم و ستم کے بادل چھا جاتے ہیں، زمین پر فساد برپا ہو جاتا ہے، زمین کرانے لگتی ہے، ٹوٹنے لگتی ہے، بکھرنے لگتی ہے. زمین کے اوپر زلزلے آ جاتے ہیں، زمین کے اوپر طوفان آ جاتے ہیں، آندھیاں چلتی ہیں، آگ کی بارش برستی ہے. آج کا معاشرہ بالکل وہی معاشرہ ہے جو عاد و سمود کا معاشرہ تھا. آج کا معاشرہ بالکل وہی معاشرہ ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کا معاشرہ تھا. حضرت یونس علیہ السلام نے جب تبلیغ کی اور لوگ نہیں مانے، اللہ کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو گئے، تو دیکھتے ہی دیکھتے دھواں جمع ہو گیا، ساری فضا میں دھواں ہی دھواں. لوگ بڑے حیران ہوئے، دھواں کہاں سے آ گیا، کہیں آگ تو لگی نہیں.
اور پھر اس دھوئیں میں سے جس طرح بادلوں میں سے پانی برستا ہے اس دھوئیں میں سے آگ برسی اور اس آگ نے پوری قوم کو جلا کر بھسم کر دیا۔ تو آج یہ چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہیں، اس کے مظاہرہ اس طرح نہیں ہوتا کہ دھواں آئے بارش آ کی برسے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1,24,000 پیغمبر جو اللہ نے بھیجے اس دنیا میں، ان میں سے آخری پیغمبر اللہ کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت رب العالمین ہونے کے، اللہ تعالیٰ خود رب العالمین ہے، اپنے محبوب بندے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو رحمت مسلمانوں کے لیے ہی نہیں ہے خالص، یہ تو مسلمانوں کا اعزاز ہے اگر حضور سے نسبت قائم ہو۔ ڈاکٹر صاحب نے نسبت کی بات بڑی اچھی کہی، یہ تو ہمارا اعزاز ہے کہ بھئی ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے، حضور ہماری نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے، ساری دنیا کے لیے۔ عالمین سے کیا مراد ہے؟ عالمین سے مراد یعنی 2 دنیا 4 دنیا، عالمین سے مراد بے شمار عالم، بے شمار چاند، بے شمار سورج، بے شمار گلیکسیز، کہکشانی نظام۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو یہ جو ہم ابھی تک ان عذابوں سے بچ رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں اس زمانے میں کینسر عام ہے، روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیا وہ آگ برسنے کا عمل اور کینسر کا مرض آپس میں مطابقت نہیں رکھتا؟ کینسر کے بھی آگ لگ جاتی ہے، کھولن ہوتا، انسان ڈپریشن میں، ٹینشن میں، اسٹریس میں، پتہ نہیں کیا کیا اس نے نام رکھا ہوا ہے۔ کیا یہ آگ نہیں؟ اگر انسان کے اندر سکون نہیں ہے تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ وہ اندر سے دکھی ہے، اس کے اندر آگ بھڑک رہی ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں جہاں جہاں بھی نوع انسانی آباد ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا نمائندہ، اپنا بندہ، اپنا محبوب مکمل ترین انسان بنا کر دیا ہے، تاکہ انسان اس کے مکارم اخلاق کی پیروی کرے، اس کی زندگی کا مطالعہ کر کے اس پہ حسنہ پر عمل کرے۔ اور اگر بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل نہیں کیا گیا تو مسلمانوں کا جو حال ہے، آپ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو بھی دیکھ لیں، جو امریکہ کا حال تھا وہ مسلمانوں کا حال تھا، ساری دنیا پہ حکمرانی تھی۔ آج جو مسلمانوں کا حال ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ مذہب تو وہی ہے، کلمہ بھی وہی ہے، نمازیں بھی ہم پڑھتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت بھی کرتے ہیں، الحمدللہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، سب کچھ وہی کرتے ہیں جو ہمارے اسلاف بھی کرتے تھے۔ ہم میں ان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم محض زبانی جمع کرتے ہیں، ہمارے اندر وہ چیزیں نہیں اترتی۔ اقرار باللسان تو ہے، تصدیق بالقلب نہیں۔ تصدیق بالقلب کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تصدیق بالقلب کے لیے سب سے پہلے آپ کو
اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ قلب کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جس کو قلب کہتے ہیں، اگر وہ صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے، اگر وہ غلط ہے تو سب کچھ غلط ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں انہیں اطمینان قلب نصیب ہو جاتا ہے۔ یہاں صورت حال یہ ہے کہ اطمینان میں قلب کی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیا نعوذ باللہ اللہ پاک کے جو اسما ہیں اس میں کو انوار و تجلیات کچھ کم ہو گئے؟ وہی انوار ہے، وہی تجلیات ہے۔ آپ اپنے قلب سے واقف نہیں، مجھے اپنے قلب کے بارے میں وہ معلومات حاصل نہیں ہے کہ جس ذکر سے قلب اٹھنے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں مومن کے دل میں رہتا ہوں، مومن کے دل میں رہتا ہے، دل کی دھڑکن کے ساتھ ساری زندگی کا تعلق ہے، دل بھی دھڑک رہا ہے، سانس بھی آ رہا ہے، سانس جا بھی رہا ہے، اور اللہ کا کہیں پتہ نہیں ہے۔ کیوں پتہ نہیں ہے؟ اس لیے پتہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ جتنا بھی دنیا کا نظام ہے اس نظامی کو سب کچھ، مادیتی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ اب آپ کہیں گے جی میں نے تو اپنا ٹیسٹ کرانا ہے، اندر کا چیک اپ کرانا ہے، آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، لیب میں جانا پڑے گا۔ اگر آپ مانی جائیں گے آپ کو نہیں پتہ چلے گا آپ کے اندر کیا کیا مرض پنپنش پا رہے ہیں، یہ آپ صحت مند ہیں۔ اگر آپ کو اپنے قلب کی آگاہی حاصل کرنی ہے تو آپ کو ایسا بندہ تلاش کرنا پڑے گا جو قلب کی واردات و کیفیات سے واقفیت رکھتا ہے۔ اور اگر قلب کی واردات و کیفیات سے وہ بندہ آگاہ نہیں ہے تو یہ ایسی بات ہے کہ میں انگریزی پڑھنا چاہتا ہوں، کسی ایسے بندے کو استاد بنا دوں جس سے خود انگریزی نہیں آتی، مجھے کیا پڑھے گا؟ یہ وہ گروہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے انبیاء علیہ السلام کی وراثت یافتہ ہے۔ انہی بندوں کو آپ اولیاء اللہ کہہ لیجئے، صوفیاء کرام کہہ لیجئے، ان کو پتہ ہے کہ قلب کیا چیز ہے، ذکر کیا چیز ہے، کس نام میں کون سے انوار و تجلیات کام کر رہے ہیں۔ اور یہ سب بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کے نام لیوا ہیں، ان کے کشبردار ہیں، ان کے نام سے جیتے ہیں، ان کے نام پہ مرتے ہیں، ان سے عشق کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ تو جب ان بندوں کے قریب کوئی بندہ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ آگ کے پاس جائیں گے آگ کی تپش ہوگی، برف کے پاس جائیں گے برف کی ٹھنڈک آپ کو نصیب ہوگی۔ تو جب ایسے بندوں کا آپ انتخاب کر لیتے ہیں جو اپنے قلب سے واقف ہے، اپنی روح سے واقف ہے، اپنے نفس سے واقف ہے، تو ان کے اندر سے جو روشنیاں نکلتی ہیں ان روشنیوں سے آپ متاثر ہوتے ہیں۔ ایک آدمی تھکا ماندہ ہے، دھوپ ہے، اس کو نظر آتا ہے وہ درخت ہے، اس کے اندر جان پڑ جاتی ہے، یہ تھوڑی دور تو ہے، جائیں گے درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ جائیں گے۔ آپ جب اس درخت کے سائے کے نیچے دے جاتے ہیں آپ کی تھکان اتر جاتی ہے، حوصلہ آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے، مزید سفر کرنے کی برداشت آپ کے اندر آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کرنے کے لیے ایسے بندے تلاش کرے جن بندوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہے۔ اور ان کی پہچان ڈاکٹر صاحب نے بتائی دی، ان کی پہچان یہ ہے کہ جب آپ ان کے پاس بیٹھیں گے جتنی دیر بیٹھیں
اتنی دیر آپ کو سکون ضرور مل جائے گا۔ میرے مرشد کریم حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ فقیر ہی نہیں ہے جس کے پاس بندہ بیٹھے اور اپنی پریشانی نہ بھول جائے، وہ فقیر ہی نہیں ہے جس کے پاس بندہ 15 منٹ بیٹھے اور 12 منٹ اس کا ذہن اللہ کے اندر جذب ہو جائے۔ اب یہ بندے آپ کہیں جی کہاں سے ملے، کہاں ڈھونڈے؟ اب یہ جو اس کی پہچان تو کوئی ایسی ہے نہیں، تقویٰ ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا۔ اب تقویٰ کا مطلب تو یہ ہے بہت بڑی ساری داڑھی ہو، 5 وقت کی آدمی نماز پڑھتا ہو، ٹخنوں سے اونچا پاجامہ پہنا ہوا ہو، وغیرہ وغیرہ جو ہے۔ لیکن اس کے اندر کیا ہے تو یہ وہ جانتا ہے، اللہ کا۔ وہ آیت بھی پڑھ دی ڈاکٹر صاحب نے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ان نمازیوں کے لیے بربادی اور ہلاکت ہے جن کو نماز میں حضوری حاصل نہیں ہوئی، ہے نا؟ اللہ اکبر، بیوی کا خیال، بچے کا خراب خیال، کاروبار کا خیال، اس کا خیال، اس کا خیال، اس کا خیال، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ بھی یاد نہیں رہتا، سبحان اللہ العظیم پڑھا تھا نہیں پڑھا، کتنی دفعہ پڑھا تھا۔ آپ کہیں گے صاحب نماز میں تو خیال آتے ہی ہیں۔ اب آپ خود ہی سوال کریں اپنے آپ سے، اپنا جواب دیں۔ جب آپ کاروبار کرتے ہیں تو ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں؟ جب آپ حساب کتاب کرتے ہیں کسی کمپنی میں بیٹھ کے، کیا خیال آتا ہے کوئی؟ اگر خیال آئے تو ضرب تقسیم بھی آپ کو کبھی پوری ہوگی نہیں، 3 دن میں وہ آپ کو نکال دے گا کمپنی والا۔ خیال کیوں آتا ہے؟ خیال اس لیے آتا ہے کبھی ہم نے اس طرح توجہ نہیں دی کہ ہمیں خیال نہیں آنا چاہیے۔ نماز کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جب نیت باندھی تو ہمارے سامنے اللہ ہے، ہم جھک رہے ہیں تو اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، ہم کھڑے ہیں تو اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ہم سجدہ کر رہے ہیں تو اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس خیال سے آپ نماز پڑھیں، دیکھیے چند دن میں آپ کو نماز میں خیالات آنا بند ہو جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں جی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، سب کہتے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کیا آپ 2 بندے آپ کو دیکھتے ہیں، آپ چوری کریں گے؟ کیوں بھائی کریں گے؟ زور سے بولو نا۔ تو اللہ جب دیکھ رہا ہے تو چوری کیسے کر رہے ہو؟ اس کا کیا مطلب ہوا بھائی؟ کہ ہم اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، دھوکہ دے رہے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جی۔ اب کہتے ہیں جی اگر ہم نے محنت مزدوری نہیں کی، محنت مزدوری تو اللہ بھی پسند کرتا ہے، ہم روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ رزق کا تعلق محنت مزدوری سے نہیں ہے۔ محنت مزدوری تو اس لیے ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ کائنات میں جمود پیدا نہ ہو۔ کائنات نام ہی مسلسل حرکت کا ہے، اس لیے ہمیں حرکت کرنی ہے تو وہ 2 کرنی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے رزق کی تلاش میں جد و جہد اور کوشش کریں۔ ایک ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر ہم نے محنت مزدوری نہیں کی، جد و جہد کوشش نہیں کی تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ اور ایک طرز فکر یہ کہ صاحب ہم تو جد و جہد اور کوشش اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا رزق دینے والا اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، وہ برکت ڈالتا ہے۔ کتنا فرق ہے؟ تو انبیاء کی جو طرز ہے، آج کے حوالے میں میلاد النبی کے حوالے سے میں ختم کرتا ہوں، یہ ہے کہ ہم یہ جو محفلیں سجاتے ہیں
بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی برکت کی بات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کہیں مجلس ہوتی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتے آ جاتے ہیں، لاکھوں لاکھوں فرشتے آ کے اس میں شریک ہو جاتے ہیں، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن اس ذکر سے ہمیں جو چیز حاصل ہونی چاہیے وہ یہ کہ پیغمبرانہ طرز فکر ہمارے اندر منتقل ہو، اور پیغمبرانہ طرز فکر یہ ہے کہ ہر آدمی کیور آف اللہ سوچے، یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، جو لوگ راسخ فی العلم ہو جاتے ان کے اندر یقین کا ایسا پیٹرن بن جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں، دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، ان کے مشاہدے میں پا جاتے ہیں کل من عند ربنا، یا ہر چیز اللہ کی۔ تو اگر ان محافل کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی طرز فکر کے حامل ہو جاتے ہیں تو مزہ دوبارہ ہو گیا، انوار و تجلیات بھی ہمیں ملے، سعادت بھی ہمیں نصیب ہوئی، خوشی بھی ہوئی، برکت بھی ہوئی، اور ساتھ ساتھ اللہ کے اوپر ہمارا یقین بھی کامل ہوا۔ اس یقین کو متحرک کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے جانشینوں نے، انبیاء علیہ السلام کے وراثت یافتہ اولیاء اللہ نے جو مشق کی ہے وہ غور و فکر کی مشق ہے۔ ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، وہ اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں، صاحب عقل لوگ تفکر کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، اور اس سوچ بچار کا جو اصطلاحی نام ہے وہ مراقبہ ہے۔ مراقبہ تمام پیغمبروں نے کیا۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کی تلاش ہوئی تو انہوں نے ستارے دیکھے کہ یہ میرا رب ہے، پھر چاند دیکھا ہوں گا نہیں یہ میرا رب ہے، پھر سورج کو دیکھا ہوگا نہیں یہ سب سے زیادہ روشن ہے یہ میرا رب ہے، ہوگا نہیں چھپنے والی چیز ہے وہ رب نہیں۔ یہ سوچ، یہ تفکر ہی مراقبہ۔ انبیاء علیہ السلام میں جتنے بھی انبیاء ہیں انہوں نے کسی نہ کسی صورت سے مراقبہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن رہے، ایک نقطے پر ذہن مرکوز رہا، ایک نقطے پر ذہن مرکوز ہونے کا نام مراقبہ ہے، کنسنٹریشن کا نام مراقبہ ہے، اللہ کی آیتوں میں تفکر کرنے کا نام مراقبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں 3 سال مراقبہ فرمایا، اللہ کی آیتوں پہ غور کرتے رہے۔ تو پیغمبرانہ طرز فکر حاصل کرنے کے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ بہت ہی کامیاب اور مشاہداتی عمل جو ہے وہ مراقبہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ڈاکٹر رشید صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ بھائی حضور کی سیرت پڑھو، جو حضور نے کیا وہ کرتے چلے جاؤ، جو حضور نے نہیں کیا اسے چھوڑو۔ اسلام بھی آ گیا، آپ مومن بھی بن گئے، آپ کو شفاعت بھی نصیب ہو گئی، اور سب سے بڑی ہے کہ آپ کو اللہ کا عرفان بھی حاصل ہو جائے گا۔ حضور کی سیرت کا بھرپور مطالعہ کرو، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کو خوشی سے کرو، ذوق و شوق سے کرو، اس لیے کرو کہ ہمارے نبی نے کیا ہے۔ یہی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ آپ کلمے پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول کی گردان کرتے رہیں، ورد کرتے رہیں، اور عمل کی پیروی نہ ہو تو بس ٹھیک ہے، ایک برکت ہے۔ حاصل کر، اگر آپ کو اللہ سے قربت حاصل کر، اگر آپ کو اپنے اندر اللہ کی ذات کا یقین پیدا کر،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو، بار بار کرو، بار بار پڑھو، غور و فکر کرو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اسے ذوق و شوق کے ساتھ کرو، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اسے چھوڑ دو۔ رسول اللہ غصہ نہیں کیا، غصہ نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، آپ جہاد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کیا بس وہی ایمان ہے، وہی دین ہے، وہی اسلام ہے، وہی اطاعت رسول ہے، اور وہی اطاعت اللہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان میں رکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شعاری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی کو کامیاب کرے۔ آپ اکثر حضرات یہاں تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری کو اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ میں نے جو کچھ عرض کیا ہے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آپ نے جو کچھ سنا ہے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب۔